جن چیزوں کی انسان کو ضرورت تھی ان ضرورتوں میں سے ایک اہم ترین ضرورت انسان کی تھی عقل، تو اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا کی۔ یہ عقل ایک بہت بڑا جوہر ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اس عقل کے عطا کرنے کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کر کے کہیں لعلکم تعقلون، تم اپنی عقل استعمال کرو، سمجھو۔ تفکرون فی خلق السماوات والارض، غور کرتے ہیں کائنات کی تخلیق پر، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اپنے جسم کی تخلیقات پر۔ تو گویا عقل اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، اس عقل سے ہم بہت سارے وہ کام کر لیتے ہیں جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے اگر عقل نہ ہوتی۔ اور انسانوں اور جانوں میں جو بہت سارے فرق ہیں، ان فرقوں میں سے ایک اہم ترین فرق یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، جانوروں کو یا تو سرے سے ہی عقل نہیں ہے یا بہت محدود قسم کی عقل ہے۔ جانوروں کے اندر بھی عقل، شعور ان کے اندر بھی ہے، جانور جانتا ہے مجھے کون سی گھاس کھانی ہے۔ چوزے کے اندر سے مرغے کا بچہ نکلا ہے، یہ انڈے کے اندر سے چوزا نکلا ہے۔ اس چوزے نے اندر کوئی ٹریننگ نہیں پائی، اندر اس نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی، اندر اس نے خطرات کو نہ سنا ہے نہ سمجھا ہے، نہ اس کو کسی نے بتایا۔ لیکن جو دنیا میں وہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ بھینس ہے، یہ بکری ہے، یہ فلانی چیز ہے، ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، اور اوپر سے گانٹ ہے، چیل ہے، یہ میرے لیے خطرے ہے۔ اس کو کون بتا رہا ہے؟ اس لیے وہ گائے بیل بھینس سے ڈرے گا نہیں، اور بلی کو دیکھے گا تو چھپ جائے گا۔ اسے کوئی ٹریننگ نہیں پائی ہے، اس کا مطلب شعور کی سطح اس کے پاس ہے، لیکن بس وہ محدود ہے۔ ہر جانور جانتا ہے کہ مجھے کون سی غذا کھانی ہے اور بس وہ وہی کھائے گا، اور جن غذاؤں کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں کھانی ہے وہ کبھی نہیں کھائے گا۔ سارے جانوروں کا معاملہ یہی ہے۔ جنگل کا شیر کبھی دودھ نہیں پیے گا، کبھی گھاس نہیں کھائے گا، کبھی پھل نہیں کھائے گا، وہ گوشت کھانے والا ہے، خون پینے والا ہے۔ گھروں کے جانور گھاس کھانے والے ہیں، وہ گائے دودھ دیتی ہے لیکن دودھ خود کبھی نہیں کھائے گی۔ گائے گھاس خور جانور ہے، وہ گھاس ہی کھائے گی، گوشت نہیں کھائے گی، دودھ نہیں پیے گی، اور بہت ساری چیزیں نہیں کھائے۔ گویا شعور ان کے اندر بھی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے جو عقل عطا کی ہے وہ ایک خاص سطح کی عقل ہے۔ یہ عقل گویا اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ عقل ایک جوہر ہے، ایک ڈائمنڈ ہے، ایک بہت قیمتی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں ہزاروں فیصلے کرتا ہے، بلکہ یوں کہیے یہ ساری دنیا کی ترقیات اسی عقل کی وجہ سے، عقل اور تجربات۔ جنگل میں لکڑی پیدا ہوئی، اس لکڑی سے آگے کیا کیا کرنا ہے جانور کچھ نہیں کر سکے گا۔ انسانوں نے اس لکڑی سے آگے کیا 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 ہے، مثلا ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، چھت دیکھیں کیسی شاندار بنی ہوئی ہے، یہ عقل کا نتیجہ۔ یہ جو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اس عقل کے چند بڑے فائدے ہیں، بس وہی میرا موضوع ہے اس وقت۔ ان فائدوں، عقل اگر ان فائدوں کے لیے استعمال ہوگی تو عقل کا بہترین استعمال ہو رہا ہے، اور اگر عقل کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے تو گویا انسان اس اللہ کے دیے ہوئے سورس عقل کا غلط استعمال کر کے بہت سارے نقصانوں میں پھنس جاتا ہے، لیکن سمجھ نہیں پاتا۔ تو بس مجھے وہ عقل کے چند اہم ترین فوائد اس پر بیان کرنے ہیں، اگرچہ میں موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس پر جتنی تفصیل کے ساتھ اور جتنے پہلوؤں پر بات کرنی تھی اتنا وقت بھی نہیں ہے، اسے بس مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، عقل کا ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم کائنات پر اور اپنی ذات پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اس ذات کو پہچانیں جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور ہم کو وہ ساری سورسز عطا کیے۔ یہ عقل کا اہم ترین کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اولم تفکروا فی انفسکم، تم اپنے جسم پر غور کرو کہ میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، اور ان میں سے اگر وہ کوئی چیز نہ میں نے دی ہوتی، نہ میں نے پیدا کی ہوتی، تو تمہارا حال کیا بنتا۔ مثلا ہم کھانا کھاتے ہوئے لطف محسوس کرتے ہیں، یہ لطف تبھی ہے کہ جب کھانوں میں اللہ نے ذائقہ رکھا اور زبان کے اندر ذائقوں کو فیل محسوس کرنے کی کا سسٹم بھی رکھا، اس لیے ہم کھانوں سے تنگ نہیں آتے۔ دوائی کھاتے کھاتے تنگ آ جائیں گے کیونکہ اس کا ذائقہ دار چیز نہیں ہے۔ غذاؤں میں اللہ نے ذائقے میں رکھے اور زبان میں ذائقوں کو محسوس کرنے اور ریکارڈ کرنے کا سسٹم رکھا، اور ایک مرتبہ جب ہم کوئی غذا کھائیں گے مزیدار تو ہمیشہ کے لیے وہ اس کا ذائقہ دماغ میں فیڈ ہو جائے گا، فائل بن جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی وہ ذائقہ کھائیں گے تو وہی یاد آئے گا، وہی ہے۔
اگر اللہ نے کھانوں میں ذائقے نہ رکھے ہوتے تب، اور اگر ذائقے رکھے ہوتے مگر منہ کے اندر ذائقوں کو محسوس کرنے کا سسٹم ہوتا ہے، جیسے ہاتھ سے ہم بہت مزیدار چیز اٹھائیں گے، ہاتھ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس میں مزہ ہے یا نہیں، یہ ٹیسٹ فل ہے یا نہیں، اس میں نمک برابر ہے، مرچیں برابر ہیں، ہاتھ کا کام یہ نہیں ہے، زبان میں اللہ نے یہ سسٹم رکھا۔ اور اگر زبان میں یہ سسٹم نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہمارا ہاتھ؟ کھاتے کھاتے پتہ ہی نہیں چلتا مٹی کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں، تو تنگ آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بندوں کو تنگی سے بچانے کے لیے سسٹم رکھا۔ یہ ایک مثال ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ شاہ نے نظام بنایا، میل کا میلان فیمیل کی طرف ہوگا، فیمیل کا میلان میل کی طرف ہوگا۔ یہ جنسی انجذاب، جنسی کشش، یہ اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ یہ نہ رکھی ہوتی تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتے ہیں، بلکہ دنیا کے تو سارے آدھے گناہ اسی کی وجہ سے، جنسی بے روی اور مردوں اور عورتوں کے آپس کے غلط تعلقات کی جو بھی شکلیں ہیں وہ ساری شکلیں اسی وجہ سے ہیں کہ کشش ہے۔ یہ کشش اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو یہ سارے گناہ ہوتے ہی نہیں۔ تو جواب ہے اگر کشش نہ ہوتی تو زندگی کے نظام بھی آگے نہ چلتا۔ وہ تو مرد اور عورت کا آپس میں یہ جو انجذاب اور کشش ہے، اسی کشش کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس کی طرف مائل رہتا ہے، وہ اس کی طرف مائل رہتا ہے، یہ اس کا محتاج ہے، یہ اس کا محتاج ہے، اور اسی کے نتیجے مل کر یہ زندگی گزارتے ہیں، مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ سارا خاندانی نظام اسی پر کھڑا ہے۔ ایک ایک چیز پر غور کرنے کا مزاج اگر آ جائے عقل کے ذریعے سے تو معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرنے کے مزاج بناؤ، تمہارے جسم کے اندر میں نے کیا کیا چیز رکھی اس پر غور کرنے کے مزاج بناؤ، تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے تمہیں کیا کیا چیزیں دی ہیں، اور ساتھ میں تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اگر میں نے یہ چیز نہ دی ہوتی تو تمہاری زندگی کا حال کیا بنتا۔ مثلا ہم زندہ ہیں، زندہ ہونے کی حالت میں ہمارا نرو سسٹم کام کر رہا ہے۔ اس نرو سسٹم کے کام کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، مڑتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، یہ سارا تب ہے جب نرو سسٹم اندر کام کر رہا ہے۔ اور یہ ہم جب تک زندہ ہیں تب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا میڈیکل والوں کو اچھی طرح سے سمجھ پا سکتا ہے، لیکن اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب وفات ہو جائے گی اور وفات ہونے کے بعد سب کچھ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد بدن بھی اکڑ جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، مڑتا بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سسٹم اللہ نے رکھا، اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ بس ایک ایک چیز پر غور کرتا۔ عقل کا پہلا بڑا کام یہ ہے، اور اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، اس کے ذریعے سے تم کائنات کی ایک چیز پر غور کرو اور میری تخلیقات کو سمجھو، اور تمہارے جسم میں نے تمہیں کیا کیا دیا اس پر غور کرو۔ عقل کا پہلے فائدے کو بیان کرتے ہوئے مجھے آخری مثال بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر اگلی بات سنیں گے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اور ذرا سا اچھی طرح سے پڑھیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ آج نیٹ کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے، آپ کسی معلوماتی ویب سائٹ پر جا کر کے معلوم کریے تو ساری کائنات کتنی بڑی ہے۔ وہ ساری کائنات وہ بڑی اور بہت ہی زیادہ بڑی لگے گی، اتنی زیادہ بڑی کہ دماغ اس کو سوچتے سوچتے ڈوب جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے اتنی پھیلی ہوئی وسیع کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے جو سورسز چاہیے وہ کہاں کہاں ہیں؟ تو جواب ہے کہیں نہیں ہے، صرف زمین پر اور کہیں نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہوا چاہیے، ہوا نہیں، آکسیجن۔ وہ آکسیجن بنے گی کیسے، جنریٹ کیسے ہوگی، بیلنس میں کیسے رہے گی، ہمیں نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے سائنسی تحقیقات سے بعد میں پتہ چل جائے یا پتہ چل چکا ہوگا، لیکن بہرحال ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا بھی چاہیے، آکسیجن چاہیے، کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، ساری ہوا کی گیسیں چاہیے، پانی چاہیے اور پانی کا سارا نظام چاہیے، اور پانی فریش چاہیے، غذائیں چاہیے، اور غذائیں بھی وہ بھی انسان کے لیے سوٹیبل، بیلنس ہے۔ ان غذاؤں میں وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جس کی ہمارے بدن کو ضرورت ہے۔ ہمارے بدن کو ضرورت ہے مثلا پروٹین کی، آئرن کی، کیلشیم کی، پوٹاشیم کی، اور وٹامن کی، قسم قسم کی ضرورت ہے ہماری باڈی کو ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن اس بنانے والے نے کائنات کی تمام مخلوقات ایسی بنائی کہ جس سے ہمارے جسم کی وہ ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج میڈیکل والے یا حفظان صحت کے اصول والے بتاتے ہیں کہ صاحب فلاں چیز میں یہ وٹامن، فلاں چیز میں یہ وٹامن، فلاں چیز میں پروٹین ہے، آپ کی باڈی کو یہ چاہیے، وہ ہے اللہ نے رکھا ہے یہ سارا۔ تو غذائیں چاہیے اور غذاؤں میں ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر موسم چاہیے، اور موسم بھی وہ والا چاہیے جو ہم برداشت کر سکیں۔ ہمت سے زیادہ گرمی نہیں اور ہمت سے زیادہ سردی نہیں ہونی چاہیے۔ برداشت سے زیادہ سردی آئے گی تو بھی مر جائیں گے، اور برداشت سے زیادہ گرمی آئے گی تو بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب اس پوری پھیلی ہوئی کائنات میں
لائف سپورٹ سسٹم، زندگی جس کے ذریعے سے ہم گزار پائیں وہ صرف زمین پر ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے جب زمین سے باہر کسی اور ستارے سیارے پر جائیں گے تو سب سے پہلے وہاں دیکھتے ہیں زندگی گزارنے کے سورسز وہاں ہیں یا نہیں، پانی ہے یا نہیں، ہوا ہے یا نہیں۔ ہوا نہیں ہے تو آواز کیسے دوسرے تک پہنچے گی، پانی ہے تو زندگی کیسے گزاریں گے، پانی نہیں ہے تو زمین چیزیں کیسے پیدا ہوں گی، زندگی ساری کی ساری پیدا ہوتی ہے پانی کے ذریعے سے۔ اچھا، زمین سے جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، غذائیں ہوں، پھل ہوں، گھاس ہوں، درخت ہوں، یا جو بھی چیزیں وہ ساری زمین، مگر تب جب پانی آئے گا۔ اسی لیے صحراؤں میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، تو وہاں پانی کا سورس کہیں ہے یا نہیں۔ اچھا، پانی جو پیدا ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پیدا ہوتا ہے، تو وہاں یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ یہ غور کرتے کرتے ہم سوچیں گے کوئی ہے جس نے صرف اس زمین پر انسانوں کی زندگی گزارنے کا سسٹم بنایا ہے اور کہیں نہیں رکھا ہے۔ بس یہاں سے اللہ کی معرفت کا یہی معاملہ اپنے جسم کا بھی۔ تو بس عقل کا پہلا کام ہے اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی تخلیقات کو سوچنے کا مزاج بنانا۔ اور آج چونکہ سائنسی زمانہ ہے اس لیے آج اس کو اور اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ کائنات کو پڑھیں گے، پھر زندگی کو پڑھیں گے، پھر انسانوں کی زندگی، پھر جانوروں کی زندگی، ہواؤں کی زندگی، کیڑے مکوڑوں کی زندگی، بیکٹیریاؤں کی زندگی، اور پھر آسٹرونومی پڑھیں گے، یعنی سائنسی علوم پڑھیں اور ساتھ میں یہ سوچیں کون ہے یہ جس نے ساری کائنات، آپ کی عقل آپ کو پہنچائے یہ کہاں اس کریشن کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے۔ عقل کا پہلا کام یہ، اس کی اور زیادہ تفصیل ہے مگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اگلی بات سمجھا نہیں۔ عقل کا دوسرا اہم ترین کام یہ ہے، اور وہ ہر انسان وہ کر رہا ہے، کیا کہ عقل کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں یہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے یا نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر یہ چیز، میں ابھی شریعت نہیں بتا رہا ہوں، شریعت کو میں نے ابھی ڈسکس ہی نہیں کیا، میں تو صرف عقل کی بات کر رہا ہوں کہ عقل کے ذریعے سے ہم غور کرتے ہیں یہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمارے تجربات، ہماری سوچ، ہماری عقل، دائیں بائیں کے لوگوں کے تجربات جب بتاتے ہیں کہ یہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے تو ہماری عقل کہتی ہے ہاں یہ چیز فائدہ مند ہے۔ مثلا شریعت نے کہیں نہیں کہا کہ بجلی فائدہ مند ہے، لیکن دنیا کا انسان سمجھتا ہے بجلی بڑی فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ ہم اپنی عقل سے بھی سمجھ رہے ہیں، تجربات بھی ہمارے یہی ہیں، ساری دنیا فائدہ اٹھا رہے، بجلی سے ایک فائدہ نہیں ہزاروں قسم کے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ قرآن نے، حدیث نے کہیں نہیں کہا کہ دھوپ میں کیا کیا فائدے ہیں، لیکن سائنس نے بھی بتایا، عقل نے بھی بتاتی ہے کہ دھوپ کے بے شمار فائدے ہیں۔ مثلا ٹھنڈ ہوگی تو دھوپ کی وجہ سے گرمی آئے گی، پھل پکتے ہیں، سبزیاں تیار ہوتی ہیں، زمین میں خاص درجے کی ہیٹ چاہیے، یہاں تک تو تجربات عام ہیں، لیکن اور اگلے علوم نے بتایا کہ نہیں صاحب دھوپ کے اندر وٹامن بھی ہیں، اور وہ وٹامن ڈی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اور اس کے دھوپ کے ذریعے سے زمین پہ کیا ہوتا ہے، پھل کیسے پکتے ہیں، سبزیاں کیسے بنتی ہیں، اور کتنی جراثیم مرتے ہیں، اور کون کون سے بیکٹیریا وجود میں آتے ہیں، یہ سارا آج کا علم بتائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اور تجربات کے ذریعے سے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ چیز بڑی فائدے مند ہے، اس کو استعمال کریں گے، اور عقل اور تجربات کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی نقصان دہ ہے، اس نقصان دہ ہے اس لیے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ مثلا بہت سادہ سا معاملہ ہے، کیا صاحب، کشمیری جانتے ہیں سوئی کتنی مزیدار چیز ہے کہ جی ہاں، مزیدار چیز تبھی پتہ چلے گا جب ہاتھ لگے گا اور کھجلی جب اٹھے گی تب پتہ چلے گا کتنی مزیدار ہے۔ تو ہمارے تجربات نے ہم کو بتایا کہ اس سے کھجلی اٹھتی ہے، اسے کبھی ہاتھ نہیں لگے، تجربات نے بتایا۔ اس کے بعد ہماری عقل کہتی ہے ایک مرتبہ آپ کو تجربہ ہو چکا ہے، اس چیز سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی ہاتھ نہیں لگے، نہیں لگائیں گے۔ یہاں کشمیر کے جنگلوں میں ایک پودا ہوتا ہے، شہر کے لوگ تو عام طور پر سے نہیں جانتے ہیں، ایک درخت ہوتا ہے، درخت، اس درخت کو کشمیری، پرانی کشمیری زبان میں کہتے تھے ارکور، ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کے سومابری ہوگا لفظ، لیکن جہاں کے جنگلوں میں ایک درخت ہوتا ہے اس کو ارکور کہتے ہیں، اس کو جو ہی ہاتھ لگائیں گے تو پورے جسم میں کھجلی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس کھجلی کا علاج بھی جلدی نہیں ہوتا۔ ہمارے علاقے میں جب وہاں جس کو لگ جاتا تھا تو ڈاکٹروں سے پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی قسم کی الرجی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن وہاں کے لوگ جانتے تھے یہ ارکور ہے، اسے دور رہنا۔ عقل کا ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ جس چیز میں فائدہ ہوگا عقل کہتی ہے اس کو استعمال کرو، اور جس چیز کا جس میں نقصان ہوگا عقل کہتی ہے اس سے بچو۔ تیسرا کام عقل کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوگی جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے تو عقل فوراً کہتی ہے اس میں فائدہ ہے اور نقصان ہے،
بہتر یہ ہے کہ تم اس کے فائدے کو چھوڑ دو تاکہ نقصان سے بچ جاؤ، اور اگر تم اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو نقصان سے بچنے کی تدبیر کر لینا، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا، فائدہ اٹھا لینا۔ ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا میں کتنا اہم ترین اصول سمجھا رہا ہوں۔ بجلی میں فائدہ بھی بہت ہے اور نقصان بھی بہت ہے۔ دنیا کے تمام انسان اس کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جس ذریعے سے نقصان ہوگا اسے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جس ذریعے سے فائدہ ہوگا اسے اپنے آپ کو فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ بڑی خطرناک چیز ہے لہذا میں لمپ ہی نہیں جلاؤں گا تو اس کے فائدے سے اپنے آپ رہیں، اور اگر کوئی انسان کہے کہ بڑی فائدے مند چیز ہے لہذا میں ہاتھ میں پکڑ کر کے رکھوں گا، ننگی تار کو ہاتھ لگاؤں گا تو مر جائے، تو کرنا کیا ہے کہ اس کے ضرر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جب آپ دوائی کھائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو بھی دیکھ لیں، اگر دوائی میں سائیڈ ایفیکٹ ہو تو سائیڈ ایفیکٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اصول ذہن میں رکھ کر کے اب مجھے سمجھانا ہے، وہی سمجھے، وہی ہے میسج۔ شرط یہ ہے کہ بولنے والا خود اور سننے والے خود آمادہ ہو جائیں اس کو ماننے کے لیے۔ جناب محترم، وہ تمام لوگ جو موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس میں سوسائٹی کا ہر طبقہ ہے، دیندار بھی ہیں، دین سے دور ہمارے بھائی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، عام انسان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، مستورات بھی ہیں۔ موبائل بہت فائدہ مند چیز ہے اور بہت نقصان دہ چیز ہے۔ عقل کہتی ہے اس کے فائدوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے نقصانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب اگر ہم گھنٹوں چیٹنگوں میں لگے ہوئے ہیں تو آخر میں اپنی عقل سے پوچھیں آپ کو فائدہ کیا ہوا اس سے، اور اگر ہم غلط ویب سائٹیں دیکھ رہے ہیں تو بعد میں اپنے عقل سے پوچھیں فائدہ، شریعت کو ابھی رہنے دیں، ابھی تو عقل سے بات ہو کہ اپنی عقل سے پوچھیں تم کو فائدہ کیا ہوا۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثلا دنیا میں بے شمار قومیں اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ کر اور ان کے پیچھے چلنے والے، ان کو ہم بھی انہیں کے ساتھ ہی ہیں، کتے خریدتے ہیں، کتے پالتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کھربوں روپیہ کتوں کے پالنے پر خرچ ہو رہا ہے، فائدہ اس کا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں کے سماج میں بھی کچھ لوگ بیچارے اسی ذہن کے ہوں گے کہ خیال ہوگا ہم کو بہت کچھ ہے اور کتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو کتا خریدنا ہے، اس کو پالنا ہے، اس کے لیے جناب اسے اسٹینڈرڈ کی اس کے لیے غذائیں ڈھونڈنی ہے، اس کے لیے ویسے کمرے بنانے ہیں، اور یہ سارے فائدے ہیں۔ تو آخر میں عقل سے پوچھے فائدہ کیا ہوا اس کا، آپ کیا پاتے ہیں اس سے؟ جسمانی فائدہ، مالی فائدہ، عقل کا فائدہ، تجارتی فائدہ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کریں۔ جب آپ ہر جگہ غور کرتے ہیں کہ عقل فیصلہ کرتی ہے یہ چیز فائدہ مند ہے تو کرو اور یہ چیز نقصان دہ ہے تو اس سے بچو، تو یہاں اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ وہ تمام لوگ جو ساری رات سٹیڈیموں میں میچ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھیں اس دیکھنے کا فائدہ آپ کو کیا ہوا۔ وہ تمام لوگ جو دنیا میں کہیں ورلڈ کپ کی کوئی سے بھی ورلڈ کپ کی سیریز چل رہی ہوگی اور ہفتے بھر تک نہیں مہینوں تک اس کو دیکھتے رہیں گے، اپنے آپ کو پوچھیں، اپنی عقل سے پوچھیں آپ کو ملا کیا اس سے، آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ وہ تمام بھائی جس میں ہم خود شامل ہیں کہ جو موبائل کے بے فائدہ استعمال، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، بے فائدہ استعمال میں گھنٹوں نہیں آدھی عمر ضائع کر رہے ہیں، تو اپنی عقل سے پوچھیں فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ مثلا میں 5-7 گھنٹے تک چیٹنگیں کی یا کھیل کھیلے، پبجیاں کھیلتے رہے، ٹھیک ہے، یا ایسی ویب سائٹ ہے جس میں تعجب ہے، واہ واہ عجیب چیز ہے، بس یہ تو تعجب کی چیزیں دیکھتے رہے، پھر دیکھنے کے بعد پھر اپنے آپ سے باتیں پوچھے فائدہ کیا ہوا۔ تو جب عقل اچھی طرح سے اوپن کر دیں گے آخر میں عقل کہے کہ کوئی فائدہ نہیں، ہاں مزہ بہت آتا رہا، تو یہ وقتی مزہ آتا رہا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تو بے فائدہ کاموں میں تم کو مزہ آئے گا۔ تو آج یہی ہوتا ہے کہ یا تو ایمان ختم ہو چکا ہے اس لیے بے فائدہ کاموں میں مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ اس کمزور ایمان کی حالت ویسی ہے جیسے ایمان سے محروم انسانوں کی، وہ بالکل ایک ہی حالت میں ہے، تو وہ بیچارہ لگا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں میں کبھی ان کا دل ہی نہیں لگے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام انسان کتنے بے فائدہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اب جب غور کرتے رہیں گے تو آپ کو عجیب عجیب چیزیں لگیں گی۔ مثلا فرض کیجئے
لڑکوں کا گروپ نکلا اور وہ گھومنے کے لیے گیا. کہاں صاحب گئے؟ چاہے گلمرگ گئے، چاہے پہلگام گئے، چاہے کہیں اور دنیا کے اور بڑے وہ جائیں گے کہیں سوئٹزرلینڈ. یہ مرض، یہ بیماری، آوارگی، یہ عیاشی عالمی سطح پر بھی ہے، نچلی سطح پر بھی ہے، نچلی سطح پر بھی ہے، نچلی سطح پر بھی ہے. عالمی سطح پر ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے کچھ عربوں کے بارے میں سنا کہ جب وہ جائیں گے 3 مہینے کے لیے سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے پورے خاندان کے ساتھ، پھر کیا ہوا؟ واپس آئیں گے تو 1 ارب کا خرچہ ہو گیا. یہ انہوں نے اپنی سطح پر کیا. نچلی سطح پر ہوتے ہوتے ہماری سطح پر جائیں گے تو مان لیجیے آپ یہاں سے گھومنے کے لیے گئے، آپ نے 3-4 راتیں گزاری گلمرگ کے کسی ہوٹل میں، گھوم گھام کر کے واپس آئے، کئی ہزار روپے خرچ ہو گئے. اب آپ نے آپ سے پوچھے تمہیں ملا کیا اس سے؟ دیکھتے ہیں آپ کی عقل کیا جواب دے گی. عقل جواب دیں گے کچھ نہیں، لیکن بشرطے کہ عقل پر نفس کا غلبہ نہ ہو. نفس عقل کو اوپن چھوڑ دے. اگر نفس کا غلبہ ہوگا، عیاشی کے نفس کا، کیونکہ انسان کے اندر عقل بھی ہے اور نفسانیت بھی ہے. نفسانیت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو عقل کو سوچنے نہیں دیتا. لیکن جب نفسانیت کو الگ سائڈ کر کے اپنے آپ سے پوچھیں سنجیدگی کے ساتھ، کیا ہزاروں روپے تم خرچ کر کے آئے، تمہیں ملا کیا اس سے؟ تو جواب ہے کہ کچھ نہیں، بس مزہ آیا. اس مزے کے نتیجے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ملا. ایمان والوں کے مزاج اللہ تعالیٰ شاہ نے کیا بنایا؟ بے فائدہ کاموں میں ان کو مزہ ہی نہیں آئے گا. اور جب ایمان نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ سب قلبوں میں مزہ آئے گا، ریس کرنے میں مزہ آئے گا، ریس دیکھنے میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ جو گاف کھیلنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کا؟ کروڑوں. فائدہ کیا ہے؟ اپنی عقل سے پوچھیں، جواب آئے گا کچھ بھی نہیں. لیکن بشرط یہ ہے کہ عقل کو صحیح استعمال کرائیں. لیکن خیر ہمیں ان سے بحث نہیں، ہمیں ان سے بحث ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنا پیسہ کن کن جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں، فائدہ اس کا کیا ہے. ہم اپنا وقت کن کن چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں، فائدہ اس کا کیا ہے. ہم راتوں کو موبائل پر کتنی جگہ دیر تک جاگتے ہیں، اس میں کیا کیا ہم دیکھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے. ہم کتنی چیزیں وہ کھاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، صرف زبان کا ٹیسٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. فائدہ اس کا کیا ہے. ہم کتنے کام وہ کرتے ہیں جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر مزہ ہے وہ گٹرم ہے. عقل کا کام یہی. اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تمہیں عقل دی ہے، تم غور کرو جو تم کرتے ہو اس کرنے کا فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے. شریعت کا حکم تو آپ کا ہے، لیکن عقل کے نتیجے یہ دنیا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، اس میں ایمان والے بھی ہیں، اس میں غیر ایمان والے بھی ہیں. تو غیر ایمان والا ہو کر کے وہ سوچے اور ایمان والا سوچے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے عقل دی ہے. جن چیزوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ مت کرو، اللہ کا حکم اگر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو کم سے کم اپنی عقل سے تو پوچھو اس کا فائدہ کیا ہے. تو جواب ہے کہ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ شان ہوں انہی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں جن چیزوں کا فائدہ انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ حرام کر دیتے ہیں، یا جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. وقت برباد کرنا، پیسہ برباد کرنا، انرجی برباد کرنا، آوارگی میں پھرنا، اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو برباد کرنا، اللہ بھی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلط ہے. عقل بھی وہی ہے. اسی میں وہ تمام حرام چیزیں آئیں گی جن حرام چیزوں کے استعمال کرنے پر اللہ غضبناک ہوتے ہیں. اس لیے غضبناک ہوتے ہیں میں نے تم کو جوانی دی، اس زمانے کا تم غلط استعمال کر رہے ہو. میں نے تمہیں عقل دی، اس کا استعمال کر رہے ہو. میں نے تمہیں میموری سسٹم دیا، اس کا تم غلط استعمال کر رہے ہو. مثلا جو ڈرگس کر رہا ہے، مثلا جو غلط تعلقات میں اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنے شوق برباد کر رہا ہے، مثلا جو بری عادتوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، مثلا ماں باپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور وہاں وہ عیاشی میں، فحاشی میں، غلط تعلقات میں ہنس کر کے وقتی عیش تو اڑا رہا ہے لیکن اپنی زندگی جوانی کے 3 دن برباد کر رہا ہے. اللہ تو ناراض ہے ہی، لیکن صاحب کہ اپنی عقل سے پوچھیں، آپ اپنی اس گولڈن چانس کو تباہ کر رہے ہیں. شاہ جواب میں ناکام ہو کر کے واپس آتا ہے.